بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. آج کی گفتگو میں پیغام رمضان کے حوالے سے، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا کہ قرآن کے سلسلے میں کچھ بات رکھوں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آج کہہ کے اس چیپٹر کو یہاں پر کلوز کیا جائے، چونکہ بہت سے اور بھی پیغام ہیں جو آپ کی خدمت پیش کرنا ہے. دیکھیے، قرآن مجید خود قرآن کا تعارف کرا رہا ہے، خود قرآن کو پہچانوا رہا ہے، قرآن کی خصوصیتوں کا ذکر کر رہا ہے. آج جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار قرآن کے بارے میں کہتا ہے ھذا بیان للناس. یہ لوگوں کے لیے بیان کی شکل میں آیا ہے، یہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آیا ہے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آیا ہے، مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، غفلتوں کو بیداری میں تبدیل کرنے کے لیے آیا. یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. آپ سوال کیجئے، سے یہ جواب دیتا ہے. یہ بیان ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس میں ہر خوشبو موجود ہے. سوال کرنے والا سوال کرے گا، مگر جواب دینے والے پر وہ فہم و شعور ہونا چاہیے جو اس قرآن سے متعلق کا جواب دینے پہ قدرت رکھتا ہو. تو موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہے، مگر یہ کہ خود وہ اہل قرآن ہو یا معادل قرآن ہو یا ہم وزن قرآن ہو. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. وہدی وموعظۃ للمتقین، ہدایت ہے، متقین کے لیے نصیحت ہے. تو قرآن مجید ایک کتاب نصیحت ہے، قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے. میں صرف کچھ آیتوں کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں جلدی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے درمیان ایک نصیحت آئی ہے. خود موعظہ ہے، پھر موعظہ نصیحت کہا گیا. وشفاء لما فی الصدور. اور جو بیماریاں، جو پلیدیاں، جو کفر کی، جو شرک کی نجاستیں، پروردگار سے غفلت کی جو باتیں، بیماریاں جو دلوں میں ہیں، ان تمام بیماریوں کے لیے فلٹر ہے. یہ شفا ہے تمام ان چیزوں جو دلوں میں ہے. یعنی جو پلیدگی، جو غفلت، جو معصیت، جو گناہ، جو شرک، جو کفر لوگوں کے دلوں میں جگہ پا رہا ہے، ان تمام کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. یعنی یہ شفا عطا کرتا ہے، فلٹر کا کام کرتا ہے، اور وہ تمام بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے مومن کے لیے. یہی پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب قرآن فلٹر ہے، لوگوں کے قلب میں بیماریوں کو، کفر کی، نجاست کی، شرک کی ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر انسان خود کو تمام برائیوں سے دور کرنا چاہتا ہے، کہاں جائے؟ قرآن کے پاس جانا چاہیے. ایک وہم ہمارے سماج میں لوگوں نے پال لیا ہے کہ صاحب قرآن اگر شروع کیا ہے تو اسے ختم کرنا ہوگا، لہٰذا ایسا کرو قرآن کو 20 سے پڑھو اور اس کے بعد ختم کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ختم نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شروع سے پڑھنا. جبکہ یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا تم سے ممکن ہے قرآن پڑھو، جتنا تم سے ممکن ہے قرآن پڑھو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. تو جب جتنا ممکن ہے پڑھو، اس میں کہاں سے باتیں کر لی گئی کہ سب شروع سے نہ پڑھا جائے، 20 سے پڑھا جائے؟ یہ وسوسے، یہ توہم پرستی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط تصور جو ہمارے سماج میں قائم ہو چکا ہے. نہیں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، آپ کا جہاں سے جب دل کہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا وقت ہو، آپ کا دل چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں. تو یہ قرآن کی خوبی ہے. تو قرآن یہ خوبیوں کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے عام دنوں سے اور آج کے رمضان کے دنوں کتنا فرق ہے. عام دنوں میں اگر آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو ایک ہی ثواب ہے، لیکن رمضان میں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ہے. کتنا فرق ہو جاتا ہے اس ثواب میں. قرآن کتاب ہدایت ہے. اور آخری جملہ میں کہہ دوں کہ وَإِن كُنتُمْ فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ مثلہ. یہ چیلنج ہے قرآن کا، جو کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی اور کی طرف سے، تو آؤ ایک سورہ کا جواب لے کر آؤ. لیکن عام
جو فکر ہے کہ کس حد تک یہ قرآن انسان کو گائیڈ لائن دے سکتا ہے، اس آیت سے مکمل ہوتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آ گیا، یہ ہدایت کرتا ان لوگوں کی جو اس کی خوشنودی کے ساتھ اس کی اتباع کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا نتیجے میں؟ یہ قرآن سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اگر ہدایت چاہیے تو قرآن سے ہدایت، سلامتی چاہیے تو قرآن سے حاصل کیجیے۔ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ خود تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو اگر آپ کو واقعاً اندھیرے سے اجالے میں جانا ہے تو قرآن کا سہارا لیجئے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور لوگوں کو سچے راستے، سیدھے راستے کی طرف یہ ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اتنی خوبی ہے کہ جو انسان کے لیے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کے راستوں کو دکھاتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں ہر وہ راستہ، ہر وہ مشکل کہ جس کے حل کے لیے ہم بھٹکتے ہوں، بہترین جگہ قرآن ہے کہ قرآن سے اگر خود کو مانوس کر لیا تو ہر مشکل کا حل ہو جائے گا، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، شیطان فرار کرتا ہے۔ جہاں سے شیطان فرار کرتا ہو وہاں پہ خدا کی حکومت قائم ہوتی ہے، اور جہاں پہ خدا کی حکومت قائم ہو جاتی ہے وہاں نہ پھر بلا آتی ہے، نہ مصیبت آتی ہے، نہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو کہ اس کا حل قرآن سے حاصل ہے۔ آئیے خود کو اگر اب تک مانوس نہ کیا ہو تو آج 18 رمضان کی مناسبت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس شب میں آپ اعمال کریں گے، قرآن لے کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ قسمیں کھا رہے ہیں، عہد کریں کہ خدایا کائنات کی سب سے عظیم کتاب، کائنات کا عظیم خالق، اور آج کی عظیم شب، اس شب میں تیری بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن کی تعلیم سے مانوس فرما، اور ہمیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔